الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ امام دہم امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں۔ واقعاً امام کی شہادت کا یہ موقع ہم سے کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے ائمہ کو، جن کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا ہے، جن کو خدا نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ان کی زندگی سے زیادہ روشناس ہو سکیں۔ بہرحال امام ایک وہ اہم دور میں امامت کر رہے ہیں کہ جو شیعوں پہ سب سے سخت دور ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ 212 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد 220 ہجری میں جبکہ آپ کی عمر 8 سال کی ہے، آپ کے والد گرامی کی شہادت کے بعد آپ منصب امامت پر فائز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی جو زندگی 232 تک مدینے میں گزری ہے، یعنی اس وقت آپ کہہ لیے کہ 20 سال کی عمر تک آپ مدینے میں رہیں، تو یہاں پر آپ کے علم و فضل کا اس بچپنے میں اتنا شہرہ ہو جاتا ہے کہ لوگ آپ سے حسد و جلن کرنے لگتے ہیں۔ اس بنیاد پر وہ مدینے کا گورنر عبداللہ ابن محمد آپ کے خلاف ایک خط لکھتا ہے متوکل کو، اور وہ اس کو ڈراتا ہے کہ اگر امام پر تم نے کنٹرول نہیں کیا تو تمہاری حکومت کو خطرہ ہے۔ بہرحال وہ ایک سازش کے طور پر، جس طرح سے امام رضا کو مامون نے خراسان بلایا تھا، اسی طرح امام کو سامرا بلایا جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ امام جانا نہیں چاہتے ہیں۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ جب امام کو مدینے سے بلایا گیا ہے تو امام 300 سوار کے ساتھ ہرسمہ بن یحییٰ کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ امام کو مدینے سے سامرا لے کر آئے۔ ہرسمہ نقل کرتا ہے، خود مسعودی نے اس کو نقل کیا ہے کہ جب ہرسمہ وہاں پہنچا ہے تو کہتا ہے کہ جب ہرسمہ امام کے گھر پہ گیا تو لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ امام کو میں اذیت نہیں پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن وہ شیون اور وہ نالا اور وہ رونے کی آوازیں مدینے میں بلند ہوئی ہیں جو اس سے پہلے نہیں سنی گئیں۔ بہرحال امام کو لے جایا جاتا ہے، امام کے گھر کی تلاشی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب یہ قافلہ سامرا پہنچتا ہے تو عنوان کیا ہے کہ امام ہمارے مہمان ہیں، لیکن روایتیں بتاتی ہیں کہ جب امام کو لے کر ہرسمہ سامرا آیا ہے تو اس بہانے سے کہ امام کے رہنے کے لیے بھی گھر آمادہ نہیں ہے، خان السعالیق یعنی فقراء اور غریبوں کی جو جگہ تھی رہنے کی، وہاں پر امام کو ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ امام کو جو ٹھہرایا جا رہا ہے، اس سے ہمارے دل اس طرف منتقل ہو جاتے ہیں کہ جب شام میں امام زین العابدین علیہ السلام کو قیدی بنا کر لے جایا جاتا ہے، اہل حرم کو قیدی بنا کر لے جایا جاتا ہے، تو 3 دن تک اہل بیت کو شام کے شہر سے باہر رکھا جاتا ہے تاکہ شہر کی آئین بندی ہو سکے۔ یہ امام کی توہین کرنا چاہتے تھے، لیکن جتنا یہ امام کی توہین کرنا چاہتے تھے، امام کی منزلت اتنی بڑھتی جاتی تھی۔ بہرحال اس کے بعد امام کے لیے گھر آمادہ ہوتا ہے۔ ظاہر میں امام کو مہمان بلایا گیا ہے، لیکن امام ایک قیدی کی طرح ہے، اور وہ سزائیں امام کو دی جاتی ہیں، وہ سختیاں امام پر ہوتی ہیں جس کی تاریخ نے اس کو نقل کیا ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ موقع بے موقع امام کے گھر کی تلاشی ہوتی تھی۔ ایک بار متوکل کو یہ شکایت کی گئی کہ امام نے گھر میں اسلحہ جمع کیا ہے، اور متوکل نے امام کے گھر پہ حملہ کرایا۔ امام کے گھر کی تلاشی ہوئی، جب گھر کی تلاشی ہوئی دیکھا امام ایک پشمینے کا لباس اور سادہ لباس پہنے ہوئے کمرے میں زمین پر، جس پہ کوئی فرش بھی نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اسی انداز میں امام کو قید کر کے دربار متوکل میں لے آیا جاتا ہے۔ نہ امام کے سر پہ امامہ ہے، نہ ابا ہے، ایسے امام کو لے جاتے ہیں۔ جب متوکل کے دربار میں امام کو لے جایا گیا تو متوکل جیسا ظالم و جابر وہ شراب کے نشے میں مدہوش بیٹھا ہے، جام شراب اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب امام کو دیکھتا ہے، ایک مرتبہ امام کی عظمت کے سامنے وہ سر بے سجود ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس کی خباثت دیکھیے کہ جب امام کو دیکھتا ہے تو جام شراب امام کے سامنے پیش کرتا ہے۔ بہرحال امام کا رویاں اس منظر کو دیکھ کے کانپ جاتا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے کہ میرا گوشت و پوست بھی آج تک اس سے آلودہ نہیں ہوا ہے۔ امام جب بہت منع کرتے ہیں تو وہ اصرار کرتا ہے کہ آپ شعر پڑھیے۔ وہاں پر تاریخ بتاتی ہے کہ امام کو شعر پڑھتے ہیں، اور وہ شعر کی اتنی تاثیر تھی کہ متوکل گریہ کرنے لگتا ہے، اور تمام درباری گریہ کرنے لگتے ہیں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد شراب کے جام توڑ دیے جاتے ہیں، اور اس اشعار کا اتنا اثر ہوتا ہے۔ لیکن ظالموں نے اتنا ظلم کرنا چاہا، لیکن امامت نے وہ تبلیغ کی ہے، وہ دنیا کو اپنے علم کا معترف بنایا ہے، اس طرح سے امامت نے کام کیا ہے کہ دنیا حیرت زدہ ہے۔ آج دیکھیے اہل بیت جس دین کو لے کے آئے تھے، ان کے مقابلے میں ہمیشہ
کچھ لوگ کھڑے ہوئے، تو ہمیں ایک تو اہل بیت پہ جو ظلم جنہوں نے کیا ہے، اگرچہ وہ اسلامی چہروں میں آئے ہیں، اسلامی خلیفہ کے عنوان سے آئے ہیں، لیکن ان چہروں کو پہچاننے کی بہت ضرورت ہے۔ امام ہادی یا امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں جو خلفاء گزرے ہیں، اس میں سب سے ظالم و جابر جو خلیفہ ہے وہ متوکل ہے۔ متوکل ایسا خلیفہ ہے کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ متوکل کے زمانے میں وہ دور گزرا ہے کہ شاید عباسی خلفاء میں اتنا ظالم کوئی نہ گزرا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حجاج گزرا ہے ایک زمانے میں، جو گورنر تھا عبد الملک کا، یا معاویہ نے جو ظلم کیے ہیں، اس کے بعد منصور نے جو ظلم کیے ہیں، یا ہارون نے ظلم کیے ہیں، ان تمام ظلم کی یاد اس نے تازہ کرا دی۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ یہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ ایک بار ابن سکیت اس کے دربار میں بیٹھے ہیں، وہ کہتا ہے بتاؤ کہ یہ میرے دونوں بیٹے تمہارے نزدیک زیادہ افضلیت رکھتے ہیں، اہمیت رکھتے ہیں، یا محبوب ہیں، یا حسن و حسین؟ اب دیکھیں پیغمبر کے نواسوں سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹوں سے اپنے بیٹوں کا مقایسہ کر رہا ہے۔ ابن سکیت غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے متوکل، تو اور تیرے بیٹے علی کے غلام قمبر میری نگاہوں میں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں تجھ سے اور تیرے بیٹوں سے۔ ایک مرتبہ اس کو غصہ آتا ہے، ان کی زبان گدی سے کھچوا لیتا ہے، ان کو شہید کر دیتا ہے۔ خود ایک اہل سنت عالم دین ہے جن کا نام نصر بن علی جہنمی ذکر ہوا ہے، وہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور حسنین علیہ السلام کی فضیلت و منقبت میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کے جرم میں متوکل جو ہے ان کو 1000 کوڑے لگواتا ہے، اور اتنے کوڑے مارے جاتے ہیں کہ آپ شہید ہو جاتے ہیں، یعنی دوسروں کا یہ عالم ہے۔ اور اسی متوکل نے کربلا معلی کو شہید کیا، وہاں پر حل چلوا دیے اور مامور بٹھا دیا کہ کوئی آئے تو اس کو سخت سزائیں دی جائیں۔ اس دور میں امام زندگی گزار رہے ہیں۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ متوکل نے جب ظلم کیے تو اس کے خود بیٹے نے اس کو قتل کروا دیا، اس کے بعد اس کا متوکل کا چچا جات بھائی آتا ہے، پھر اس کا بیٹا معتز آتا ہے، دوسرا بیٹا۔ معتز نے جو 200 تقریباً 48-52 سے آیا ہے، اور 255 ہجری میں زہر کے ذریعے ہمارے اور آپ کے 10ویں امام کو زہر دیا، اور سامرا میں آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ وہ شہادت ہوئی ہے کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ آپ کے جنازے میں 22 سال کی عمر ہے امام حسن عسکری اسلام کی، اور اپنے گریبان کو چاک کر کے آپ کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، اور پھر اسی حجرے میں جہاں پر آپ عبادت کیا کرتے تھے، اسی حجرے میں امام علی نقی علیہ السلام کو دفن کر دیا جاتا ہے، اور بعد میں اسی حجرے میں امام حسن عسکری اسلام دفن ہوتے ہیں، اور وہ آج بھی سامرا میں حرم عسکریین کے نام سے مشہور ہے۔ بہرحال امام ہادی علیہ السلام کی شہادت 255 میں ہوئی، 255 ہجری میں ہوتی ہے، لیکن دشمن اتنا ہراساں ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ داعش نے ان روزوں کو مسمار کیا، اور چاہا کہ ان مسمار کرنے کے ذریعے اس فکر سے لڑا جائے جس فکر کو امام لانا چاہتے تھے۔ بہرحال یہ جتنا بھی امام کے جسموں کے ساتھ ظلم کریں، ائمہ کے کیا کہتے ہیں گھروں پہ حملہ کریں، امام ائمہ کو قتل کریں، اور آج ان کے روزوں پہ حملہ کریں، لیکن یہ وہ فکر ہے جو سر چڑھ کے بولتی ہے، اور دنیا آج نہیں کل نہیں تو اس آخری نائب کی اہمیت کو سمجھے گی، اور اس کے سامنے سر تسلیم ہوگی، اور دنیا میں امامت کی وہ سعادت اور امامت کی وہ تعلیمات کا ڈنکا بجے گا جس کو ہم دیکھیں گے، اور یہ تمام لوگ مٹ جائیں گے جنہوں نے ائمہ کے خلاف ظلم و زیادتی کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔